پروگرام کربلا اور عصر حاضر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے خیر نافذ ہوں گے۔ آج ناظرین کرام 20 محرم الحرام ہے، 9 ستمبر ہے اور بدھ کا روز ہے۔ ہماری گفتگو سلسلہ مسلسل کربلا اور عصر حاضر کے عنوان سے آپ کی خدمت میں جاری و ساری ہے۔ مختلف جو ایام ہیں ان کی مختلف تاریخ ہے، کیونکہ عاشورہ کے بعد جس طرح سے اسرائے آل محمد کو کوفے اور کوفے سے شام تک لے جایا گیا، مختلف منازل ہے، مختلف شہروں سے، مختلف قصبوں سے، مختلف دیہاتوں سے گزارا گیا ہے، اس کی اپنی ایک پوری تاریخ ہے۔ کیا کچھ ہوا، کہاں کہاں پر استقامت دکھائی، کہاں کہاں پر خطبے دیے، کہاں کہاں پر اس سے بیداری لوگوں کے اندر پھیلی، کیونکہ بنو امیہ کا ایک طرف پیسے کا منہ کھلا ہوا تھا اور دوسری طرف جو ہے وہ ان کا ایک پروپیگنڈا جو جاری تھا، اس کو جو ہے وہ خطبوں نے اہل بیت کے باطل کیا۔ تو جہاں جہاں پر خطبے دیے ہیں وہاں سے جو بیداری کی موج نے سر اٹھایا ہے اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے اور ان خطبوں کی طرف نگاہ کرنا بہت ضروری ہے۔ آج بھی ہم جو ہے وہ ان خطبات کے اوپر بات کریں گے جو اہل بیت علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے دیے ہیں، ان کی کیوں ضرورت پڑی، معاملات کیا ہیں، ان تمام چیزوں کو موضوع بحث بنائیں گے۔ اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہندوستان سے علامہ سید کلب عباس صاحب قبلہ، آپ کی خدمت میں سلام بھی عرض کرتے ہیں اور آپ کو سید الشہداء اور ان کے اعوان انصار کا پرسہ بھی پیش کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عظم اللہ لکم الاجر انشاءاللہ۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے اور اجر اجزل عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، عظم اللہ اجورنا واجورکم۔ قبلہ کوفے کے اندر جو خطبہ ہے اس نے بڑا جو ہے وہ کام کیا ہے، بڑی بیداری، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوفے کے اندر جو ہے وہ معاملات، کیونکہ کوفہ ایک چھاونی بھی تھا اور مختلف جگہوں کے لوگ کوفے کے اندر تھے، وہاں پر جس طرح سے قبضہ کیا گیا، جو ابن زیاد آیا، وہ ایک پوری ایک تاریخ ہے۔ اس کیوں وہاں ضرورت کیوں پیش آئی خطبہ دینے کی، کیا تاریخ کیا لکھتی ہے قبلہ، کیا کہیں گے آپ؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین، ناظرین، مشارکین، مشترکین، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عظم اللہ لکم الاجر جميعا۔ دیکھیں وہ ساری تاریخیں آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، بٹ زمین کوفہ ایک تاریخی حیثیت اس کوفے کی ہے، کیونکہ وہ زمین اسٹیٹ گورنمنٹ جسے آپ کہہ لیں، وہاں پر جو حاکمیت جس درندے کو اور جس ظالم کو اور جس فاسق کو دی گئی تھی اس کا نام ابن زیاد، اور اس نے رنگ بدل کر لوگوں کو وہاں پر دھوکہ دیا، اور دھوکہ دینے کے بعد اس نے کافی ایک معامرہ رچا اہل بیت اطہار کے خلاف۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے کوفے میں بھی خطبہ دیا اور شام کی سرزمین پر بھی خطبہ دیا، بٹ دونوں خطبوں میں مخاطب میں اختلاف ہے۔ مخاطب ایک ہے بٹ مخاطب میں اختلاف ہے۔ علی کی بیٹی سلام اللہ علیہا نے جب محسوس کیا کہ یہ جو کوفی ہیں انہوں نے غدر کیا ہے، نفاق سے کام لیا ہے اور اہل بیت اطہار کے ساتھ وفا نہیں کیا ہے، انہوں نے خطوط لکھے تھے۔ اگر آپ اہل سنت کی کتب کو بھی دیکھیے اور دیگر مشترکہ تواریخ کا مطالعہ کیجیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کم از کم 40,000 کوفیوں نے خط لکھا تھا امام مظلوم کربلا کو، اور یہ کہا تھا کہ آپ زمین کوفہ آئیے، ہمارے پاس کوئی امام نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی معصوم نہیں ہے، کوئی رہبر نہیں ہے۔ امام وقت جانتے تھے مزاج کوفی سے جو آشنا ہو ذات کو امام کہتے ہیں، اور جو فکر کوفی سے آشنا ہو ذات کو یقیناً امام کہتے ہیں۔ امام نے اپنے ایک سفیر کو بھیجا کوفے کی سرزمین پر تاکہ ان رسائل اور خطوط کے جواب میں حضرت مسلم بن عقیل وہاں پہنچے، اور وہ سارا منظر آپ کے سامنے۔ تو کوفے میں چونکہ ضرورت اس بات کی تھی کہ علی کی بیٹی کربلا کے تمام مناظر کو اپنے خطبے میں بیان کرے، اور کوفیوں نے جو دغا، غدر، قتل اور مکر سے کام لیا ہے وہ اہل تواریخ، مورخ، رائٹر، رپورٹر اور لوگوں کی نگاہوں میں یہ بات نقش ہو جائے کہ کوفیوں نے کس طرح سے اور کیسے یہ دغا کیا ہے، اور وہ سارا منظر اس خطبے میں موجود ہے۔ جی صحیح۔ اچھا، یہاں پر جب خطبہ شروع ہوتا ہے اور شہزادی جو ہے وہ خطبے کے اندر حمد سے شروع کرتی ہیں، پروردگار کی عظمت کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، رسالت کا تعارف کراتی ہیں،
اور اس کے بعد جو ہے اہل بیت علیہ السلام کا اپنا تعارف کرایا جاتا ہے. تو اس میں مخاطب کون تھا؟ کیونکہ کوفیوں میں ایک بہت بڑا لشکر امام حسین السلام کو قتل کرنے شام سے داخل ہوا تھا، پیچھے سے کمک آ رہی تھی. تو اصل مخاطب کون لوگ تھے؟ خطبہ کیا کہتا ہے؟ خطبے کا متن کیا کہتا ہے؟ سلمکم اللہ. دیکھیں دونوں خطبوں میں بہت بڑا اختلاف ہے. پہلا خطبہ جو علی کی بیٹی نے کوفے میں دیا اس میں مخاطب کوفی ہیں، بٹ جو شام میں خطاب کیا اس میں مخاطب یزید لعین کو قرار دیا. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ کوفے کی حکومت کوفیوں کی دغابازی اور مکر کی وجہ سے ابن زیاد کے ہاتھ میں آئی، اور کوفیوں نے دغا کیا. اس لیے کوفیوں کو سرزنش کرنا اور ان کے اس عمل کو، عمل سیاح کو دنیا کے سامنے بتانا مشکل کشا کی بیٹی کے لیے ضروری تھا کہ یہ جو کوفے کی حکومت. اچھا ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ کوفے کی حکومت چونکہ اسٹیٹ گورنمنٹ تھی، تو اسٹیٹ گورنمنٹ میں کبھی بھی اسٹیٹ کے اس حاکم کو خطاب نہیں کیا جاتا، بلکہ جب سینٹرل گورنمنٹ میں علی کی بیٹی پہنچی ہے تو وہاں یزید کو مخاطب کیا، یہاں کوفیوں کو خطاب صحیح. کیا اور کوفیوں کو سرزنش کیا. بٹ یہاں پر علی کی بیٹی نے یزید کا نام نہیں لیا، یزید کی سرزنش کوفے میں نہیں کیا ہے، یزید کی سرزنش جا کر شام کے سرزمین پر کیا اور اللہ ڈائریکٹ علی اکبر، کی اللہ بیٹی نے اکبر. وہاں خطاب کر کے سرزنش کیا ہے. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور وہ الفاظ جو علی کی بیٹی نے کوفے میں استعمال کیے ہیں، ان الفاظ کا استعمال پھر شام میں نہیں کیا ہے، کیونکہ شام میں کوفیوں کو یہ بتانا تھا کہ تمہاری دغا کی وجہ سے. ایک بات اور میں تمام ناظرین کی خدمت میں عرض کر دوں، کوفی ایک منطقہ ہے، ایک شہر ہے، ایک جگہ ہے، مگر فکر کوفی، مزاج کوفی، اقوال فکر کوفی، اللہ عادات کوفی اگر کہیں بھی مل رہے ہیں اور پائے جا رہے ہیں تو ہر فرد کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ایسا تو نہیں ہے کرنا کہ چاہیے. انسان بہت عشق کا عمدہ یا بات کی. محبت کا دعویٰ کر رہا ہے، بٹ اس کے اندر فکر کوفی، مزاج کوفی اور جس کو کہہ لیجئے قتل کوفی، غدر کوفی تو نہیں پایا جاتا ہے. لہٰذا ہمیں خود بات پر بہت ہی نگاہ رکھنا چاہیے یقیناً. جی بہت عمدہ گفتگو، بہت ہی آپ نے اہم نقطے کی جانب قبلہ جو ہے وہ اس کے اوپر اشارہ کیا ہے کہ کیونکہ چاہے کوفے کا رہنے والا نہ بھی ہو انسان، مگر ایک مزاج کوفی ہو سکتا ہے. اور یہ ایک بڑی ایک عجیب حقیقت ہے، اس پر انسان کو ہمیشہ الرٹ رہنا چاہیے. تھوڑا سا پروگرام کو قبلہ اور کھولتے ہیں اور مختلف جہتوں کے ساتھ اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں تاکہ زیادہ جی سے زیادہ جو لوگوں کے اذہان عالیہ تک انفارمیشن پہنچ سکے کہ کوفے میں اتنے بڑے ہجوم کو، جہاں پر لاکھوں کا مجمع ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کس کو لایا گیا ہے، کٹے ہوئے سر ہیں آگے پیچھے، کچھ مستورات قید ہیں، لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے صحیح سے کہ یہ کون لوگ ہیں. بس جو ہے وہ وہاں پر اتنے بڑے ہجوم کو خاموش کرانا فرد واحد کا کام نہیں ہے کہ اس زمانے میں نہ لاؤڈ اسپیکرز تھے، اس طرح کی کوئی چیزیں نہیں تھی. مگر تاریخ گریٹ، لکھتی ہے کہ جب گڈ شہزادی نے کوشچن. خاموش کرایا تو لوگ جو ہے وہ نہ صرف خاموش ہو گئے بلکہ گھوڑوں تک نے اپنی گردنیں ڈال دی. تاریخ کیا کہتی ہے قبلہ؟ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے یہ، اس کو ذرا بیان کیجیے. خدا آپ کو سلامت رکھے. اور بہترین عظیم سوال ہے. دیکھیں علی کی بیٹی، پہلے یہ سمجھ لیں کہ علی کی بیٹی مملکت شرف و شجاعت و بلاغت و حماس و جرأت و کرامت کی یہ ملکہ، مالکہ اور ملیکہ ہے. یہ انبلا ہے، یہ رئیسہ ہے، یہ مفسرہ ہے، یہ متکلمہ ہے، یہ ناطقہ ہے، یہ انسیہ، اللہ یہ اکبر، حورا ہے. اللہ اور ایک جملہ آپ کی اللہ خدمت میں، یہ نائبۃ الامام ہے. اب میں یہاں سے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، جوانان غور کرنا. علی کی بیٹی، صحیح. مشکل کشا کی بیٹی نائبۃ الامام ہے. نائبۃ الامام کس کو کہتے ہیں؟ اگر علی کی حکومت ارواح عالم پر ہے، اجساد عالم پر ہے، مزاج کائنات پر ہے، تو یقیناً جو نائبۃ الامام ہوگی علی کی بیٹی، اس کا لہجہ بھی مشکل کشا جیسا ہوگا، اس کی قدرت بھی علی جیسی ہوگی، اس کا علم بھی علی جیسا ہوگا، اس کا مزاج بھی علی جیسا ہوگا، اور اس کی شجاعت سبحان بھی اللہ، علی سبحان جیسی ہوگی. اب اللہ، علی ابن ابی طالب کے اشاروں سے اگر سورج پلٹ سکتا ہے، چاند کے دو ٹکڑے ہو سکتے ہیں اہل بیت کے یا اشاروں علی سے، یا علی. اور علی ابن ابی ہائے طالب اگر پتھر پر علم کو نصب کر سکتے ہیں، اور علی ابن ابی طالب اگر دنیا کے مزاج کو بدل سکتے ہیں اور ایک مردے کو زندہ کر سکتے ہیں، اور زندہ اگر اسے مردہ کہہ دیں تو وہ مردہ ہو جائے، یعنی جو مزاج لسان سبحان اللہ، علی ابن سبحان ابی اللہ، کیا طالب ہے بات ہے. وہی لسان جناب زینب کبریٰ ہے. اب کبرا نائبۃ سلام اللہ الامام علیہ، ہے. واہ اب واہ. یہاں عزیزان من، جوانوں نے من، علی ابن ابی طالب یہ مفسرہ اور متکلمہ جناب زینب سلام اللہ علیہا، جب انہوں نے دیکھا کہ کوفے کی سرزمین بہت کراؤڈڈ ہے،
کوفے کی سرزمین کراؤڈڈ تھی اور ابن زیاد نے دغا، مکر اور قتل سے لوگوں کو، اور کچھ کوفیوں نے بھی بہت غداری کیا تھا، وہاں پر مکر کے ساتھ گریا کر رہے تھے، ہجوم تھا، گھوڑوں کی آوازیں تھیں، اونٹ کی آواز تھی، رائٹر، مورخ، مصنف، کاتب، کتاب اور متکلمین کا ہجوم تھا، تماشائیوں کا ہجوم تھا، دیکھنے والوں کا ہجوم تھا، قرا سے، مدن سے، مملکت سے، وہاں پہ بھی لوگ آئے تھے، اتنا بڑا ہجوم تھا، تاریخ کہتی ہے کہ کوئی کسی کی آواز نہیں سن سکتا تھا۔ اب میں جو جملہ نہیں کر سن رہا ہوں میرے سکتا۔ جوانان غور کرنا، علی کی بیٹی کی عظمتوں کو سلام کیجیے، دنیا کی فضیلتیں سبحان جھک جھک کر جس کی عظمت کو سلام کرے اس ذات کو زینب اللہ، کبریٰ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ نائبۃ اللہ، الامام ہے، نائبۃ الامام ہے۔ علی کی بیٹی نے خاموش اس انداز میں کیا، اور میں یہ ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں اور تحقیق کے ساتھ یہ جملہ عرض کر رہا ہوں کہ علی کی بیٹی نے سبحان اللہ، ہجوم سے، کراؤڈ سے یہ نہیں کہا کہ خاموش ہو جاؤ۔ سبحان عربی اللہ، کتب سبحان میں اللہ، واہ، جتنی بھی کتابیں لکھی گئی، کسی میں علی کی بیٹی نے اتنے بڑے کراؤڈ سے یہ نہیں کہا کہ خاموش ہو جاؤ۔ پھر کیا کیا علی کی بیٹی نے؟ اؤمت الی الناس ان اسکتوا، اؤمت، یہ سکوت کا اشارہ کیا، سکوت کا صرف اللہ اشارہ اکبر، کیا ہے، اللہ خاموشی اکبر، کا اشارہ کیا کیا ہے۔ زینب کبریٰ، عزیزان کیا من، زینب جوانان کبریٰ، من، جس کے اشارے میں اتنی قدرت ہو، اتنا جلال ہو اور اتنی شجاعت و حماس ہو اور ہیبت ہو کہ تاریخ نے کیا لکھا، سکنت الاجراس ہو، کہ گھوڑے اور اونٹ کے گلے میں پڑی ہوئی گھنٹیاں بھی خاموش ہو گئی تھی۔ یہ ہیبت اشارہ جناب زینب کبریٰ ہے کہ گھوڑے کے گلے میں پڑی ہوئی گھنٹیاں بھی خاموش ہو گئی۔ اب جو جملہ عرض کر رہا ہوں وہ سنیے اور سمجھیے کہ علی کی بیٹی کو پروردگار عالم نے کتنی قدرت عطا کیا۔ یہ مالکہ ہیں، ملکہ ہیں، مشکل کشا کی مشکل کشا بیٹی۔ وَإِرْتَدَّتِ الْأَنفَاسِ، یہ جو جملہ میں عرض کر رہا ہوں اور اس سے پہلے شاید کسی نے سنا بھی نہیں ہوگا، یہ جو فکر پیش کر رہا ہوں۔ عزیزان من، علی کی بیٹی نے جب خطبہ دیا تو اس وقت ارتدت الانفاس وسکنت الاجراس، گھنٹیاں بھی خاموش، لوگ بھی خاموش، ارتدت الانفاس، یہاں پر اس طرح سے خاموشی طاری تھی کہ اگر اینی تھنگ، کوئی بھی چیز گرتی تو اس کی آواز آتی۔ اب یہاں پر میں ارتدت الانفاس کا ترجمہ کر دوں، نفس ٹھہر گئے تھے، نفس کی جمع ہے، پلورل ہے انفاس، نفوس ٹھہر گئے تھے، نفوس ٹھہر گئے تھے کیا مطلب؟ آپ قرآن کی آیت پڑھیے، کل نفس ذائقۃ الموت، نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو موت جسم کو نہیں آتی، جسد کو نہیں آتی، روح کو نہیں آتی، نفس کو آتی ہے۔ یہاں خطبے کا کیا جملہ ہے جس میں تاریخ کہتی ارتدت الانفاس، نفس ٹھہر گئے تھے، یعنی کوفی موت کی ہچکی لے رہے تھے۔ نفس ٹھہر جانا یعنی موت، نفس کا ٹھہر جانا یعنی موت۔ غور کیجئے گا، اس لیے کہ آسان نہیں تھا۔ دیکھیے، آپ اپنوں کو خاموش کرا سکتے ہیں، دشمنوں کو خاموش کرانا آسان نہیں ہوتا، باغیوں کو خاموش کرانا آسان نہیں تھا۔ وہ جو تمام منکرین و حاسدین و مفسدین اور تمام معمرین موجود تھے، ان کو خاموش کرانا آسان نہیں تھا، مگر ارتدت الانفاس کا معنی یہ ہے کہ نفوس ٹھہر گئے تھے، یعنی ایسا لگ رہا تھا کہ یہ سارے کے سارے کوفی مر گئے۔ عزیزان من، اگر علی کی بیٹی اگر یہ کہتی کہ خاموش ہو جاؤ تو وہ کلی طور پر سارے کے سارے کوفی مر جاتے، مگر ارتدت الانفاس کا مطلب یہ ہے کہ نفس یعنی بالکل موت کی آغوش میں چلے جانا، وہ ارتدت اور پھر واپس چلے آنا، اس کو عربی میں کہتے ہیں ارتدت الانفاس۔ جیسے کہتے ہیں مرتد، مرتد آپ سمجھتے ہیں مرتد کسے کہتے ہیں؟ جو پھر پلٹ آئے، اسی سے یہ ارتداد ہے۔ تو ارتدت الانفاس جو موت کی آغوش میں چلا جائے اور پھر واپس آ جائے، وہ ہے ارتدت الانفاس۔ تو علی کی بیٹی کی ہیبت و اشارے کا عالم یہ تھا کہ کوفی موت کی آغوش میں چلے گئے تھے، اور سناٹا اتنا تھا کہ اب علی کی بیٹی نے جب سناٹا محسوس کیا، اب یہاں ضرورت اس بات کی تھی کہ علی کی بیٹی سرزنش کرے، اور سرزنش جب علی کی بیٹی نے کیا تو میں وہ خطبے کے 4 جملے پیش کر دوں آپ کی خدمت میں۔ بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ، ضرور۔ جی، علی کی بیٹی نے ایک مرتبہ جب سرزنش کرنا چاہا تو کہتی یا اہل القتل والغدر والمکر، اللہ اکبر، یا اہل القتل والغدر والمکر والخذل، 4 جملہ علی کی بیٹی نے استعمال کیا ہے۔ اہل قتل کہتے ہیں اس شخص کو جو دھوکے سے کسی کو قتل کر دے، جس طریقے سے صیاد جو ہے جال میں پھنسا کے کسی کو شکار کرتا ہے کسی کا،
اس کو کہتے ہیں قتل. اسی سے بنا ہے قاتل، یعنی دھوکے سے کسی پر جو حملہ کرے اس کو کہتے ہیں قاتل، اور جو بہت بڑا دھوکے باز ہو اس کو عربی میں کہتے ہیں قتال. غور فرمایا آپ نے. اور اس کے بعد دوسرا لفظ علی کی بیٹی نے، یعنی علی کی بیٹی نے یہ بتایا، اہل تواریخ کے مورخ، رائٹر، رپورٹر، تاریخ نویس، یہ نوٹ کر لو، یہ افراد جو رو رہے ہیں یہ قتال ہیں. اس کے بعد کا اہل الغدر، تم صرف قتل نہیں غدر بھی ہو. غدر کہتے ہیں جو عہد و پیمان کرے، وعدہ کرے، مگر اس کے بعد وعدہ اور عہد و پیمان کو شکستہ کر دے، توڑ دے، اس کو کہتے ہیں غدر. اسی سے بنا ہے غدار، اسی سے بنا ہے غدار. علی کی بیٹی نے سب سے پہلے کوفے کی سرزمین پر غدر کا استعمال کیا، اس کے بعد عرب میں یہ لفظ غدار استعمال ہوا، ورنہ اس سے پہلے لفظ غدار کا کوئی وجود نہیں تھا، غدار کو کوئی وجود نہیں تھا. اور پھر میں تمام ناظرین سے یہ کہوں گا کہ جو بھی علی کی بیٹی کے خطبے کو پڑھیں، دیکھیں لفظ قتل کا جو علی کی بیٹی نے استعمال کیا، اس سے پہلے لغت میں لفظ قتل کا بھی وجود نہیں تھا جو علی کی بیٹی نے کہا. قتل، قتال، قاتل، غادر، غدار، یہ لفظ جو بنا اور جو عرب میں استعمال ہونے کا غدار. اس کے بعد علی کی بیٹی نے کہا یا للقتل والغدر والمکر. مکر کہتے ہیں جو اپنی حیت کو بدل لے، اپنی شکل کو بدل لے، وہ کچھ اور ہو اور اپنی حیت کو بدل کے اس کو دھوکہ دے دے، تو اس کو کہتے ہیں مکر. اسی سے بنا ہے مکار. تو علی کی بیٹی نے کوفیوں سے کہا تم قاتل ہو، قتال ہو، غادر ہو، غدار ہو، مکار ہو. اس کے بعد ایک جملہ علی کی بیٹی نے اور استعمال کیا ہے الخذل، خے غال لام. یہ لفظ استعمال ہوا علی کی بیٹی کی زبان سے، تم اہل خذل ہو. خذل کیا ہے مولا کی بیٹی؟ علی کی بیٹی نے کیا استعمال کیا؟ مشکل کشا کیا ہے، کوفی تم اہل خذل ہو، تم اہل خذل ہو، تم اہل غدر ہو. یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ شخص جو مدد کا وعدہ تو کرے بٹ وقت پر مدد نہ کرے، وقت پر دھوکہ دے دے، اس کو عربی میں کہتے ہیں خذل. علی کی بیٹی نے ان کوفیوں کے لیے 4 لفظ استعمال کیا اور کوفی کے تمام معامرے کو اور تمام عادتوں، اطواروں، مناہج کو اور ان کے سیئات کو سمیٹ دیا. علی کی بیٹی نے 4 لفظوں میں دنیا کو بتا دیا کہ یاد رکھو کوفی باڈیز کا نام نہیں ہے، جسموں کا نام نہیں ہے. کوفی ایک فکر ہے، ایک نہج ہے، ایک طریقت ہے، ایک انداز ہے. اور علی کی بیٹی نے کہا کہ یہ صفتیں جہاں بھی پائی جائیں وہ شخص کوفی ہے، وہ غدار ہے، وہ قتال ہے اور وہ اہل مکر ہے. لہذا اس چیز سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے اور دنیائے بصیرت کے سامنے، دنیائے بلاغت کے سامنے ان لفظوں کو رکھنا چاہیے کہ نائبۃ الامام نے کیا جملہ کہا، اور اپنے اشارے سے تمام صوفیوں کو جو خاموش کر دے اسی کی بیٹی کو مشکل کشا، عالمہ، معلمہ، مفسرہ کہتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. علی کی جاہ و جلالت نمود کرتی ہے، علی کی جاہ و جلالت نمود کرتی ہے، زباں پہ جب کبھی زینب کا نام آتا ہے. سبحان اللہ. قبلہ بہت ہی عمدہ جو آپ نے اس جو خطبے کے ایک عظیم، چونکہ یہ فرصت ہے اور اس میں جو ہے اس کو ہم نے ایک اپرچونٹی میں تبدیل کرنا ہوتا ہے کہ ہم اپنے جو ہمارے جوان ہیں ان کے اذہان عالیہ تک ان تمام چیزوں کو پہنچائے جائے، تاکہ یہ خزانے ہیں، یہ تشیع کے خزانے کو معلوم ہونا چاہیے، اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. تھوڑا سا دربار یزید کا قبلہ جو ہے وہ رخ کرتے ہیں اور وہاں پر جو کہ آپ نے 2 خطبوں کا اوائل پروگرام میں ذکر کیا کہ ایک کوفے کا خطبہ مشہور ہے اور دوسرا شام کا، جس میں آپ نے روبرو حاکم شام کے سامنے جا کر جو ہے وہ اور جرأت اور شجاعت کا جو عالم ہے وہ تاریخ میں لکھا ہے سارا. اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ خطبے کا خلاصہ دربار یزید میں جو تھوڑا سا اس کا خلاصہ کیجیے قبلہ کہ جو شام میں خطبہ دیا تھا اس کا متن کیا تھا، اس میں کن چیزوں کو شہزادی نے ہائی لائٹ کیا ہے جو دربار یزید میں خطبہ ہے. جی جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا آپ کو سلامت رکھے. آواز میری پہنچ رہی ہے آپ تک؟ بہت بالکل صاف ہے. بسم اللہ. جی میں عرض کروں آپ کی خدمت میں. بسم اللہ. جی علی کی بیٹی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، یہ پہلے جوانان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ علی کی بیٹی نے جو شام میں خطبہ دیا ہے وہاں کا سچویشن اور وہاں کی حالت کیا تھی
کس حالت میں علی کی بیٹی نے وہاں پر خطبہ دیا اور کس انداز میں دنیا بغات و طغات اور حاسدین و حساد و اہل منافقین کو علی کی بیٹی نے خطاب کیا۔ اب میرے ناظرین کی خدمت میں کہوں گا کہ میں ذرا مصائب کی وادیوں سے فضائل کے الفاظ آپ کے مملکت سماعت تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، مگر ذرا غور کیجئے، توجہ کیجئے گا۔ پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے جو شخص شام گیا ہے، اور پروردگار سب کو لے جائیں، شہزادی کی زیارت آپ کریں، آج دیکھیں کہ اگر شام میں حکومت قائم ہے علی کی بیٹی سلام اللہ علیہا کی، اور آج مملکت شام میں، جی آواز آ رہی میری آپ تک؟ جی آ رہی ہے مجھے آواز، آپ کی بالکل صاف آ رہی ہے۔ حیاکم اللہ۔ تو علی کی بیٹی سلام اللہ علیہا جب آپ جائیں تو آپ کو یہ مکتوب ملے گا، ویلکم ٹو سٹی آف سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، یہ کہیں نہیں ملے گا ویلکم ٹو سٹی آف یزید۔ اب علی کی بیٹی نے، میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علی کی بیٹی جب شام کے دربار میں پہنچی ہیں، وہاں کی کیفیت یہ تھی کہ رائٹرز، رپورٹرز، کاتب، کتاب، تاریخ داں، تاریخ نویس، سفرا، ایمبیسڈر، وزراء، فائنینسر، یہ تمام افراد کو یزید نے بلا رکھا تھا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ 700 کرسی نشی مملکت شام میں دربار یزید میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ کون تھے 700 کرسی نشی؟ وہ 700 کرسی نشی جو تھے اس کے وی آئی پی اور خواص تھے، جو فائنینسر تھے، وزیر تھے، ایمبیسڈر تھے، سفراء تھے، رائٹر تھے، رپورٹر تھے۔ میڈیا کو یزید نے زیادہ سے زیادہ، میرے جوانان یہ جملہ کوٹ کرنا، میڈیا کو یزید نے زیادہ سے زیادہ بلایا تھا، اور بلانے کے بعد اس نے کوشش یہ کی تھی کہ میڈیا کے حوالے ہم زمین کربلا کی تاریخ کو کر دیں گے اور ایسے ڈائیورٹڈ کر دیں گے کہ رائٹر بھی میرا ہوگا، قلم بھی میرا ہوگا، الفاظ بھی میرے ہوں گے، زبان بھی میری ہوگی، فکر بھی میری ہوگی، سب کچھ ہمارا ہوگا، اور اس کے بعد ہم دنیا کے سامنے امام حسین کو ایک باغی پیش کر دیں گے اور کربلا کے اس واقعے کو تاریخ کے دامن میں ہم اسے دفن کر دیں گے۔ رائٹر، رپورٹر اور حکمران سب جمع ہوئے تھے اس دربار شام میں۔ اب سنیے گئے کہ ایک لفظ پر غور کیجئے گا، بہت حساس گفتگو آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، آئیے، شام کی سرزمین پر دربار یزید سجا ہوا اتنا بڑا دربار تھا کہ ایٹ لیسٹ جو تاریخ نے لکھا کم از کم 10,000 کا کراؤڈ تھا، 10,000 کا کراؤڈ۔ اور میں یہ جملہ اس لیے پریکٹیکل کہہ رہا ہوں کہ جب بھی آپ جائیے دیکھیں 10,000 کا کراؤڈ، اندر کا حصہ اور باہر کے حصے میں آرام سے آ سکتا ہے، زیادہ کراؤڈ آ سکتا ہے، ویری بگ، بہت ہسٹوریکل ہے یہ۔ تو علی کی بیٹی دربار یزید میں ہے۔ اب یزید نے ایک اپنے کمانڈر کو تیار کیا، ایک شخص کو تیار کیا کہ میں تم سے پوچھوں گا کہ کربلا میں کیا ہوا، ماذا حدث فی ارض کربلا، تم سے میں سوال کروں گا کربلا میں کیا ہوا، تم بیان کرنا، اور میں رائٹر اور رپورٹر سے یہ کہوں گا کہ اسے لکھو، یعنی بیان تم کرو گے، فکر میری ہوگی، زبان تمہاری ہوگی، اور رائٹر اسے لکھ دیں گے۔ اب عزیزان گرامی، رائٹر، رپورٹر، اہل قلم سب موجود تھے۔ اب اچانک یزید ابن معاویہ لعنت اللہ علیہ، ابو سفیان کا نجس لہو اور معاویہ کے بیٹا یزید لعین کہتا ہے اس شخص کے ماذا حدث فی کربلا، کربلا میں کیا ہوا بتاؤ ہمیں۔ اسے ملعون کو معلوم تھا۔ اب اس کے بعد وہ شخص کھڑا ہوا، غور کریے گا، کہتا ہے یا امیر، زمین کربلا پہ ایک باغی گروہ آیا تھا، اس نے ذکر نہیں کیا، نام نہیں لیا امام حسین کا، کچھ نہیں بولا، کہتا ہے ایک باغی گروہ آیا تھا، اس نے آپ کے خلاف قیام کیا تھا، حکومت کے خلاف قیام کیا تھا، ہماری فوج نے ان کو قتل کر دیا، ان کے بچوں کو، ان کی خواتین کو اسیر کر کے ہم مملکت شام میں امیر لے کر آئے ہیں۔ جیسے یہ جملہ کہا، رائٹر کے ابھی قلم چلنے ہی والے تھے۔ عزیزان گرامی، اب اگر علی کی بیٹی نہ بولتی تو تاریخ وہی لکھتی جو یزید چاہتا۔ اب ضرورت اس بات کی تھی کہ وہ بولے جو محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہے، وہ بولے جس کے رگوں میں علی کا لہو دوڑ رہا تھا، وہ بولے کہ جو عباس دلاور کی بہن ہے، وہ بولے کہ جس کے بھائی نے کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر کہا تھا لو لم تکن مشیت مولائی مجبولتن من مشیت الرحمن لوقات علیکم کالصقر الغضبان۔ خدا کی قسم، جناب عباس نے جب دیکھا یہ سارے کے سارے آستینوں میں خنجر چھپائے ہوئے امام حسین کو قتل کرنا چاہتے ہیں، تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کعبے کی چھت پر عباس دلاور نے کھڑے ہو کر ایک تاریخی جملہ کہا تھا، اور اس میں جواب بھی ہے کہ حضرت عباس نے کربلا میں جنگ کیوں نہیں کی۔ کہا تھا لو لم تکن مشیت مولائی مجبولۃ من مشیت الرحمن، اگر میرے مولا کی مشیت، لو لم تکن مشیت مولائی مجبولۃ من مشیت الرحمن، اگر میری مولا کی مشیت کا اتصال
خدا کی مشیت سے نہ ہوتا تو میں تمہیں لمحوں میں چشمے زدن میں ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ اس کا مطلب حضرت عباس دلاور امام حسین کی مشیت کو دیکھ رہے تھے اور مولا حسین خدا کی مشیت۔ کربلا میں بھی یہی منظر تھا، حضرت عباس مشیت حسین کو دیکھ رہے تھے اور مولا حسین مشیت خدا کو دیکھ رہے تھے۔ اب علی کی بیٹی کو بولنا تھا، یہ جناب زینب کبریٰ ہیں، یہ مملکت شرف کی شہزادی ہے۔ ایک مرتبہ قامت السیدۃ زینب سلام اللہ علیہا، علی کی بیٹی ایک مرتبہ کھڑی ہو گئی اور کھڑی ہو کر جب خطبہ دینا چاہا، تو لہجہ جو تھا، خاتون ہے علی کی بیٹی ہیں، مگر تاریخ کہتی لہجہ علی جیسا تھا۔ علی جیسا لہجہ اس لیے تھا یہ نائبۃ الامام ہیں، ان کا لہجہ بھی امام جیسا ہونا چاہیے، ان کی شجاعت بھی امامت جیسی ہونا چاہیے، اور اس شہزادی کو جبل صبر بھی کہتے ہیں۔ علی کی بیٹی نے ایک مرتبہ دیکھا کہ رائٹر، رپورٹر اور تمام تاریخ نویس اپنے قلم کو چلانا چاہتے تھے۔ اب ضرورت اس بات کی تھی کہ محمد مصطفیٰ کی بیٹی بولے، ضرورت اس بات کی تھی کہ مملکت شرف کی رئیسہ بولے، املا بولے، نائبۃ الامام بولے، اور حورہ اور انسیہ اور طاہرہ اور ذکیہ بولے۔ کھڑی ہو کر علی کی بیٹی نے جب خطاب کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین کہہ کے یہ کہا کہ پروردگار نے ہم کو شرف بخشا، پروردگار نے ہم کو کرامتیں بخشی ہیں، عزتیں ہمارے دروازے کو سلام کرتی ہیں، شرف ہمیں سلام کرتا ہے، فضیلتیں ہمیں سلام کرتی ہیں۔ خطاب کرنے سے پہلے جب ایک مرتبہ یزید کی طرف نگاہ پڑی اور رائٹر اور رپورٹر کو علی کی بیٹی نے غور سے دیکھا، اور اس کے بعد یزید کی طرف اشارہ کر کے کہا یبنت طلقاء، یبنت طلقاء۔ جیسے یہ لفظ علی کی بیٹی نے کہا، خدا کی قسم رائٹر، رپورٹر، تاریخ نویس کے قلم گر گئے۔ وہ لکھنا ہی چاہ رہے تھے، تاریخ یزید کے مطابق لکھنا چاہ رہے تھے، لیکن جب علی کی بیٹی نے یبنت طلقاء کہا تو رائٹر، رپورٹرز کے قلم گر گئے، اور جب قلم گر گئے تو پوچھنے لگے من ہاذہ، یہ کون ہے جو اتنے بڑے دہشت گرد کو، اتنے بڑے بادشاہ کو، اتنے بڑے مجرم کو، کہ جس کے سامنے بڑے بڑے مجرمین اور دنیائے دہشت کا اتنا بڑا مجرم تھا کہ کوئی اسے امیر کہتا تھا، کوئی اسے سیدی کہتا تھا، کوئی اسے مولائی کہتا تھا، لیکن جب علی کی بیٹی جلال و حشم و شجاعت و بلاغت و فصاحت و جرأت و ہیبت کے انداز میں کہتی یبنت طلقاء، جیسے یبنت طلقاء کہا، تاریخ نے لکھا کہ قلم گر گئے۔ ایک شخص کہتا ہے اسمع صوت علی، مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کیا علی واپس آ گئے، علی بول رہے ہیں، تو آواز نہیں، علی نہیں، سیدہ زینب بول رہی ہیں، یہ زینب کبریٰ بول رہی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا قبلہ، اس کو ابھی تھوڑا سا اور کھولیں گے، یبنت طلقاء کو، اس کے اوپر ابھی بات کرنے کی اور ضرورت ہے کہ یہ شہزادی نے کیوں کہا، اور لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ آج بھی لوگ ابہام پیدا کر رہے ہیں اور عموماً جو ہے وہ یزید کی پارسائی بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں بہت ساری۔ تو ذرا طلقاء پہ جو ہے وہ اور ابھی گفتگو کریں گے، تھوڑا سا اس کے اوپر ابھی یوں بات کریں کہ جس طرح سے وہاں پر کوفیوں سے کلام کیا اور یہاں پر شامیوں سے نہیں، بلکہ ڈائریکٹ جو ہے وہ یزید سے جو ہے وہ کلام کیا، اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ شروع کے اوائل پروگرام میں آپ نے اس پر اشارہ کیا تھا، تھوڑا سا میں چاہوں گا اس کی توجہ فرما دیں تو یہ بات اور روشن ہو جائے گی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ علی کی بیٹی نے جب شام میں خطاب کیا تو یہاں پر شامیوں کو سرزنش نہیں کیا، اس لیے کہ شامیوں کی غداری اور مکاری کی وجہ سے یزید حاکم نہیں بنا تھا، بلکہ معاویہ کے غدر و مکر و قتل و خذل کی بنیاد پر یزید حاکم شام بنا تھا۔ لہذا علی کی بیٹی نے یہاں شامیوں کو مخاطب قرار نہیں دیا، چونکہ کوفے کی جو حکومت تھی وہ کوفیوں کے غدر اور مکر اور خذل اور قتل کی وجہ سے ابن زیاد وہاں کا حاکم بنا تھا۔ اب یہاں پر جو ڈائریکٹ علی کی بیٹی نے خطاب کیا وہ یزید کو خطاب کیا۔ اب کہتی ہیں یبنت طلقاء۔ اب چونکہ آپ ماشاءاللہ کافی تجربے کار ہیں اور بہت سابق خبراں ہیں، غور کیجیے گا، اور میرے ناظرین جہاں تک آواز جا رہی ہے میں یہ فکر پیش کروں، غور کیجیے گا۔ علی کی بیٹی مملکت ادب کی بھی شہزادی ہیں، مملکت لغت کی بھی شہزادی ہیں۔ یہ وہ ذات کو کہتے ہیں کہ جس نے یہ کہا تھا کہ ینحدر عنی السیل، علوم کے سمندر ہمارے کلیجے سے نکلتا ہے، ہمارے سینوں سے نکلتا ہے، یعنی ابن ابی طالب نے نہج بلاغہ میں کہا۔ تو علی کی بیٹی نے یبنت طلقاء کیوں کہا؟ چونکہ طلقاء کا لفظ جمع ہے اور اس کی مفرد ہے طلیق، تو یہ کہہ سکتی تھی یبنت طلیق، اے آزاد کردہ غلام زادے کا بیٹا، لیکن نہیں، علی کی بیٹی نے یہ نہیں کہا۔
میں اب یہ جملہ ذرا مثال سے پیش کر دوں. اگر کوئی کسی شخص کو کہتا ہے کہ یہ جانور کا بیٹا ہے تو عربی میں اسے کہنا ہوگا یبن الحیوان، اے جانور کا بیٹا. مگر اگر اسے یہ کہنا ہو کہ یہ ایک جانور کا بیٹا نہیں بلکہ یہ جانوروں کا بیٹا ہے، اب اشارہ کافی سمجھدار کے لیے، تو جانوروں کا یہ بیٹا ہے. بہت زیادہ آپ کسی سے ناراض ہوں تو کہیں گے جانوروں کا یہ فرزند ہے تو کہیں گے یبن الحیوانات. اسی طریقے سے ابن الشیطان، شیطان کا بیٹا، اور ابن الشیاطین، شیطانوں کا بیٹا، شیاطین کا بیٹا. اب علی کی بیٹی نے یہاں یہ نہیں کہا کہ آزاد کردہ غلام زادے کا بیٹا، بلکہ فرماتی یبن الطلقاء، اے آزاد کردہ غلام زادوں کا بیٹا. یہ رخسار یزید پر سنگین تماچا ہے ابو طالب کی پوتی کا اور علی کی بیٹی کا، جو دربار یزید میں ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے جب خطاب کیا. جوانان غور کرنا، جیسی علی کی بیٹی نے کہا یبن الطلقاء، جیسی ابن الطلقاء، اب تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ رائٹر، رپورٹر اور تمام اہل قلم اور کاتب اور کتاب نے کہا یہ کون بول رہا؟ کہا علی کی بیٹی بول رہی. علی کی بیٹی؟ کہا ہاں علی کی بیٹی. اب کہا وہ لکھو جو علی کی بیٹی بولے، اب وہ لکھو جو علی کی بیٹی بولے. اب اس کے بعد علی کی بیٹی نے خطاب کر کے کہا یزید سن لے، فقط قیدک وسع سعیک ونصب جودک، ہے یزید جتنی کوشش کر سکتا ہے کر لے. اب اس کے بعد علی کی بیٹی نے جب جیسے خطاب کیا، رائٹر نے کہا وہ لکھو جو علی کی بیٹی بولے. یزید تو جتنی کوشش کر سکتا ہے اور کر لے. یعنی علی کی بیٹی نے اپنی قدرت کا اعلان کیا اور یزید کی مجبوری کا اعلان کیا. یزید کی مجبوری کا، اور تو کوشش کر لے، تو نے ہمیں اسیر کیا، تو نے ہمیں شہید کیا، تو نے ہمیں کشا پھرا، اتنا ظلم کیا، ہم جبل صبر ہیں اور ہم نے صبر کیا، اور ظلم کر لے، وسع سعیک، اور کوشش کر لے. اس کے بعد علی کی بیٹی جملہ کہتی ہیں لستذکروا قدرک واستذکروا توبیخک. کرے یہ تو زمانے کا انقلاب ہے، یہ تو زمانے کا انقلاب ہے. جو مجھ جیسی شہزادی تجھ جیسے غلام زادوں کے بیٹے سے کلام کر رہی ہے، یہ تو زمانے کا انقلاب ہے. جو مجھ جیسی، ورنہ میں تجھ سے بات نہ کرتی، میں تجھ سے کلام نہ کرتی، مگر چونکہ شریعت حسینی کو پہنچانا ہے، شریعت محمدی کو پہنچانا ہے، کربلا دنیا تک پہنچانا ہے، اہداف امام حسین دنیا تک پہنچانا ہے، مشن محمدی کو دنیا تک پہنچانا ہے، اصل کربلا کو لوگوں کی سماعتوں تک پہنچانا ہے. لہذا یزید سن لے. اس کے بعد کہتی ہیں کہ فقط قیدک وناسب جہدک فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا. جتنی اور کوشش کر سکتا ہے کر لے، جتنی اور دشمنی کر سکتا ہے کر لے. میں علی کی بیٹی، دربار تیرا، عسکر تیرا، لشکر تیرا، فوج تیری، دربار تیرے، عساکر تیرے، رائٹر تیرے، مورخ تیرے، قلم تیرے، افراد تیرے، سب کچھ تیرا ہے، مگر میں اسی دربار میں قسم کھا کے کہتی ہوں فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا. نہ تو ہمارے ذکر کو مٹا سکتا ہے اور نہ ہی وحی الہی کو. وحی الہی سے مراد کیا؟ قرآن کو. یہ نائبۃ الامام ہے، یہ وہی جملہ ادا کر سکتا ہے کہ جس کے پاس علوم کائنات ہو. اس لیے علی کی بیٹی کو عالمۃ غیر معلمۃ کہا جاتا ہے، جو دنیا میں پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ پڑھانے کے لیے آئی ہے. عزیزان گرامی، جیسے علی کی بیٹی نے یہ خطاب کیا، اب ضرورت اس بات کی تھی کہ رائٹر نے لکھنا شروع کرے. کون بول رہا ہے؟ علی کی بیٹی بول رہی ہے. محمد مصطفیٰ کا جلال بول رہا ہے، یہ علی کا کمال بول رہا ہے، یہ حضرت عباس کی شجاعت بول رہی ہے، یہ نبیوں کا خلاصہ بول رہی ہے، یہ علی ابن ابی طالب کا زبدہ بول رہی ہے، یہ جمال کائنات کی بیٹی بول رہی ہے، یہ مملکت شجاعت و بلاغت و حماس و جرأت و حیبت کی شہزادی، رئیسہ، نبیلہ، انبلا، متکلمہ بول رہی ہے. اب عزیزان گرامی، حیبت کا عالم یہ تھا کہ یزید پر بھی سکوت تاریخ تھا. اب علی کی بیٹی نے اصل کربلا کو تاریخ نویس کے حوالے کر کے یہ اس بات کا اعلان کر دیا یزید لشکر و فوج سے کوئی نہیں جیتتا، جیتتا وہ ہے جس کی مشیت کا اتصال خدا سے ہو. ہم نائبۃ الامام ہیں اور ہم قسم کھاتے ہیں تیرے دربار میں تو مٹ جائے گا، ہمارا ذکر باقی رہے گا. اچھا، اس میں ایک دو پوائنٹس اور نکلتے ہیں. قبلہ اس کو اور کھولیں. اس میں یعنی پیغام کو نشر کرنے کا بھی جو ہے وہ آپ نے اندیا دیا. حالانکہ اس زمانے میں جو ہے وہ تبلیغ یعنی ممبروں کا استعمال ہوتا تھا، بلغ یعنی تبلیغ کا لفظ استعمال ہوتا تھا. آپ نے نشر، تو ہمارے پیغام کو نشر ہونے سے نہیں روک سکتا. اگر ہم اس جملے کو آج کے دور میں لے آئیں اور آج کے دور کے اوپر اس کو منطبق کریں
تو ہم دیکھیں گے کہ کس قدر بنو امیہ اور بنی عباس اور مختلف سلاطین نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ کتابی صورتوں کے اندر، نسخوں کی صورتوں کے اندر جو کچھ اہل بیت علیہ السلام سے مروی ہے، مربوط ہے، وہ لوگوں تک نہ پہنچے۔ مگر آج نشریات نے تمام چیزوں کو باطل کر دیا، تمام سرحدوں کو عبور کر دیا اور پیغام حسینی پوری دنیا میں جو ہے وہ عام کر دیا۔ اس وقت صرف ہماری ٹرانسمیشن جو ہے وہ 200 سے زیادہ ملکوں میں دیکھی اور سنی جا رہی ہے۔ تو یہ جو نشر ہونے کا آپ نے لفظ استعمال کیا، اس کے اوپر تھوڑی سی قبلہ گفتگو ہو جائے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ یقیناً یہ متکلمہ ناطقہ انسیہ اور عالمہ نے یہ جملہ کہا ہے کہ آج پوری دنیا میں آپ دیکھیں سب سے زیادہ، اگر آپ گوگل بھی کریں تو سب سے زیادہ اگر کسی کا ذکر پوری کائنات میں، بہت ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں، سب سے زیادہ اگر کسی ذات کا ذکر پوری دنیا میں ہو رہا ہے، آپ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے بھی دیکھ لیجئے تو مظلوم کربلا امام حسین کا ہو رہا ہے، مظلوم کربلا امام حسین کا آج ہر گھر میں ذکر ہو رہا ہے، ہر علاقے میں، انٹرنیٹ پہ آپ دیکھیے پوری دنیا جس ذات کا ذکر کر رہی ہے اس ذات کو امام حسین کہتے ہیں۔ اب آپ سوچیے یزید جیسا خونخوار جو معاویہ کا بیٹا تھا، ابو سفیان کا پسر تھا، آسان نہیں تھا، میں یہ جملہ ہمیشہ کہتا ہوں، آسان نہیں تھا اتنے خونخوار ٹیررسٹ کے سامنے اسے ابن الطلقاء کہنا آسان نہیں تھا، جس کی دہشت گردی 40 ملکوں میں تھی، 40 ملکوں میں ایٹ لیسٹ جس کی حکومت تھی، اور یزید کے سامنے اگر کوئی بولتا تھا اس کا سر قلم کر لیا جاتا تھا، سر جھکا کے یزید سے خطاب لوگ کرتے تھے اور اسے کوئی اس طرح کا لفظ نہیں کہہ سکتا تھا۔ مگر جب تاریخ نے لکھا کہ علی کی بیٹی نے جب غلام زادوں کا بیٹا کہا، تب تاریخ نویس یہ ان کے مزاج میں ایک انقلاب آیا، فکروں میں انقلاب آیا، تاریخ میں انقلاب آیا، اور آپ دیکھیں کہ 40 سال نہیں بلکہ 70 سال تک شام کی سرزمین سے ابو سفیان کے بیٹے نے منابر سے، ممبروں سے، خریدے ہوئے افراد سے، رائٹر، رپورٹر، یہ جملہ بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں صرف ممبروں سے نہیں بلکہ عشیرے میں، قبیلے میں، عشائر میں، منابر سے، تاریخ میں جتنی اس نے کوشش کرنی تھی 70 سال تک اس نے علی کی دشمنی کا بیج بویا، اور حتیٰ کہ شرائن میں لوگوں کے یہ انڈیلنے کی کوشش کی، علی کی دشمنی بچوں کے ذہن میں بھی ڈالنے کی کوشش کی، مگر اس کے باوجود بھی آج پوری دنیا میں ذکر کس کا ہے؟ آج مجھے دنیا بتائے۔ آج کوئی دنیا میں اگر کسی کا پرچم ایک ملک کا رئیس ہوتا ہے، اس کا ایک ملک کا رئیس ایک ملک تک اس کی قدرت محدود ہوتی ہے، لیکن علی بن ابی طالب کا یہ بیٹا امام حسین جس کا پرچم پوری دنیا میں لہرا رہا ہے، اور اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ علی کی بیٹی نے جو دربار میں جملہ کہا تھا کہ ہمارا ذکر پوری دنیا میں نشر ہوگا، ہمارا ذکر پوری دنیا میں باقی رہے گا، مٹ نہیں سکتا۔ کیا حاکم شام مٹا سکا؟ کوئی مٹا سکا؟ آج پوری دنیا میں بہت سازشیں ہو رہی ہیں، اور خصوصی طور پر بہت سارے ایسے ملک ہیں جہاں پر سازشیں ہو رہی ہیں۔ کچھ دن کے بعد لوگ ٹیررسٹ اور دہشت گرد کو بھی اپنا خلیفہ ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ کوشش ان کی جاری ہے، لیکن انشاءاللہ حسینیت کا پرچم ہر دور میں لہراتا رہے گا تا قیامت۔ صحیح۔ اچھا، جب شہزادی نے خطبہ دیا تو تاریخ لکھتی ہے کہ یزید بری طرح سے جھنجھلاہٹ کا شکار تھا۔ اس حوالے سے اگر کچھ ہمارے نوجوانوں کے ذہن تک پہنچا پائیں کہ آپ مطلب جس طرح سے اس کی اتنی بڑی جزاکم اللہ خیر الجزا، چونکہ یزید کے پاس کوئی آپشن نہیں بچا تھا۔ یزید نے جو فکر کربلا کو غلط طریقے سے ڈائیورٹ کر کے اہل شام کے مزاج میں انڈیلا تھا، اس نے یہ کہا تھا کہ یہ جو قافلہ، یہ جو کارواں، یہ جو افراد آئے ہیں یہ باغی ہیں، انون ہیں۔ اس نے یہ نہیں بتایا تھا، اکثر لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا۔ بہت ذمہ داری سے جملہ کروں، میں کوفے کی بات نہیں کروں، کوفے میں دغا کیا لوگوں نے، وہاں پتا تھا اکثر کو، یہاں اکثر شام میں لوگوں کو نہیں معلوم تھا۔ بہت کانفیڈنس اور بہت ذمہ داری اور تاریخ کے مطالعے کے بعد۔ کیوں؟ دلیل سنیے۔ جب امام زین العابدین بازار شام سے گزر رہے تھے، ایک شخص مسجد سے نکلا، اس نے کہا نہیں کہ آپ کو خدا نے اس بازار میں بھیجا ہے اور آپ قیدی ہیں، اور اس طرح کے جملے کہے، تو امام سجاد نے کیا کہا تھا؟ آیت پڑھی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ تو شامی کہتا ہے میں مسجد سے آ رہا ہوں، تم ان آیتوں کو دربار بازار میں کیوں پڑھ رہے ہو؟ یہ تو اہل بیت اطہار کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ تو مولا نے کیا کہا تھا؟ ہم ہی تو اہل بیت رسول ہیں۔ کہتا ہے یہ ممکن نہیں ہے، یہ نجس بازار و دربار، اور کہاں آسمانے فطرت و طہارت و فضیلت اس طرح سے یہاں آ جائے، مجھے یقین نہیں ہوتا۔ آپ قسم کھائیے، آپ قسم کھائیے، مولا سجاد کو دربار یزید سے پہلے بازار شام میں قسم کھانا پڑا، اور کہا واللہ نحن اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اسی طرح یزید نے معاملہ کیا ہوا تھا۔
اب جب علی کی بیٹی نے علی کے لہجے میں بیان کیا اور خطبہ دیا تو اب یزید بالکل پریشان ہو گیا، چاروں طرف دیکھنے لگا کریں تو کیا کریں۔ اب لوگوں کو چونکہ لہجہ علی کا تھا، جو اصل شامی تھے وہ سمجھ گئے یہ تو علی کی بیٹی علی کے لہجے میں بول رہی ہے، تو اب یزید کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا۔ یہاں تک روایت ملتی ہے کہ یزید چکرا کے تخت پر اپنے گر گیا تھا، کافی دیر تک یزید گفتگو نہیں کر پایا تھا، بہت دیر تک علی کی بیٹی ڈانٹتی رہی، خطبہ دیتی رہی اور تاریخ نویس لکھتے رہے، اور پھر اس کی بیوی کی گفتگو، یزید کی بیوی یزید کے ساتھ جو اس نے گفتگو کیا، شام میں ایک ایسا انقلاب آنے لگا تھا کہ یزید کا تختہ بالکل پلٹ رہا تھا۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کے لٹے ہوئے سامان کو ملعون نے واپس کیوں کر دیا؟ مجرم نے خود واپس نہیں کیا تھا، چونکہ یزید کے پاس اب کوئی آپشن نہیں تھا، چونکہ شام کے لوگوں کو پتہ چل گیا تھا یہ آسمان فضیلت ہیں، یہ آسمان طہارت ہیں، یہ امام حسین کی 4 سال کی بچی ہے جسے رسن بستہ کر کے لایا گیا ہے۔ جب شامیوں کو پتہ چلا ہے تب یزید پر پریشر پڑا ہے، تب جا کر یزید نے اس 4 سالہ بچی کو زندان شام میں پانی بھیجنے کی کوشش کی، کھانا بھیجنے کی کوشش کی، لیکن جب آج ہم تاریخ پڑھتے ہیں، خدا کی قسم 30 ایئرس میں نے عربی کتاب میں ڈھونڈا، کسی کتاب میں مجھے مل جائے، عزاداروں یہ جملہ آخری فقرہ جملہ سنیے، کسی کتاب میں مل جائے کہ شاید جناب سکینہ کی پیاس بجھ گئی ہو، لیکن کسی کتاب میں نہیں ملا۔ کربلا سے لے کر شام تک یہ بچی العطش کی صدائیں دیتی رہی۔ آج تک یہ مورخ طے نہ کر پائے کہ جناب سکینہ کی شہادت شدت پیاس کی وجہ سے ہوئی یا شمر کے تازیانے کی وجہ سے ہوئی یا رخسار پر تماچے لگنے کی وجہ سے ہوئی یا گوشوارے چھننے کی وجہ سے ہوئی یا جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کو ناقے کی پشت پر رسیوں سے جب باندھا گیا تھا تو اس زخم کی وجہ سے ہوئی۔ اتنی تکلیف اور اتنی مصائب اس بچی پر ڈھائے گئے کہ مورخ آج تک طے نہیں کر پائے کہ اس بچی کی شہادت کیسے ہوئی، اور یہی وجہ ہے کہ جب اپنے باپ کا کٹا ہوا سر اس بچی نے دیکھا تھا تو یہ جملہ کہا تھا، واہ بتا من للیتیمہ، بابا اس یتیمہ کا کون ہے آپ کے باپ؟ بابا کاش میں مر جاتی۔ کیا دنیا کی کسی بچی نے اس طرح کا جملہ کہا جو حسین کی بیٹی نے زندان میں کہا کاش میں مر جاتی اور آپ کا سر کٹا ہوا نہ دیکھتی؟ یہ کہہ کر واہ ابتا واہ غربتا کہتے کہتے بچی خاموش ہو گئی تھی، اور جب امام سجاد نے شانہ ہلایا تو بہن اس دنیا سے جا چکی تھی۔ یزید نے بہت ظلم کیا، تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ پوری دنیا میں ذکر حسین جاری اور ساری رہے انشاءاللہ۔ ایک چیز دیکھیں نا کہ مطلب جہاں پر انسانیت کی بات ہوتی ہے، اگر دشمنی بھی ہو، جنگ جدل بھی ہو رہا ہو، مطلب بچے اس سے مستثنا ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بچہ رو رہا ہو تو اس کے پاس اس کی عمر دیکھ کر ان تقاضوں کو پورا کیا جاتا ہے، اس کو کھلونے بھجوائے جاتے ہیں تاکہ وہ بہل جائے۔ تو یہ کون لوگ تھے کہ کہا کہ بچی رو رہی ہے، بچی کے بابا کا سر بھیج دو، حسین ابن علی کا سر بھیج دو، کٹا ہوا سر بھیج دو۔ مطلب آپ ان کی حیوانیت کا لیول دیکھیں، آپ ان کی جو بربریت ہے، جس طرح کے خوخار ہیں، تو اس کو اجاگر، مگر مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ بعض لوگ اپنے ناموں کے ساتھ مفتیان اور نہ جانے کیا کیا لکھتے ہیں، اور وہ آ کے ان دہشت گردوں کا، ان جو جانوروں سے بدتر ہیں، ان کا دفاع کرنے کے لیے آج آوازیں لگا رہے ہیں۔ اس پہ تھوڑا سا قوم کے لیے پیغام دیتے جائیں۔ خدا سلامت رکھے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یزید جیسا دہشت گرد اور ٹیررسٹ اور مجرم، واقعاً کربلا کی تاریخ جب ہم پڑھتے ہیں تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ میں ایک جملہ اور آج اہل بیت ٹی وی سے عرض کر دوں کہ ہندوستان، پاکستان اور دیگر ملکوں میں جو مصائب اور یزید کے ظلم کی جو داستان ہے جو پہنچی ہے، وہ چند کتابیں صرف ترجمہ ہو کر ہندوستان آئی ہیں اور پاکستان اسی سے مصائب کربلا ہے، مگر جو عربی کتب میں اگر آپ پڑھیں کربلا کے مصائب کو تو خدا کی قسم کلیجہ پھٹ جائے گا۔ آپ تصور کریں کہ 4 سال کی بچی ہے جو اپنے بابا سے کبھی کہتی بابا مجھے اپنے سینے پر سلا لیجئے، بابا مجھے ایسے پیار کی جیسے یتیموں کو پیار کیا جاتا ہے۔ کتنے سخت منزل ہے۔ کبھی جاتے کہتی میرے بابا کو چھوڑ دو، کبھی پوچھتی ہے اپنے بابا کے گھوڑے سے، اے میرے بابا کے گھوڑے تیری باغیں کٹی ہوئی ہے، ظالموں نے تیرے اوپر تیر برسایا ہے، میں سمجھ گئی ہوں میرے بابا کو قتل کر دیا گیا، مگر اتنا بتا دے کیا میرے بابا کو ان لوگوں نے پانی پلایا تھا؟
آپ تصور کریں کہ بچی اپنے بابا کی شدت پیاس کو کربلا میں کیسے یاد کر رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے شیعوں کو ایک پیغام بھیجا تھا کہ شیعتی مہما شربتم ماء عذب فاذکرونی، اے شیعوں میرے چاہنے والوں، جب بھی تم ٹھنڈا پانی پینا تو مجھے ضرور یاد کرنا. تو یہ 4 سالہ بچی اس باوفا گھوڑے سے پوچھتی ہے کیا میرے بابا کو پانی ملا تھا؟ کتنا عجیب منظر ہے کربلا کی داستان. آپ دیکھیں کتنے درندے تھے کہ 4 سالہ بچی جس کے دامن میں آگ لگی ہو، دنیا کے کسی ملک میں یہ بچی چلی جائے، اگر دامن میں آگ لگی ہو تو دنیا اس بچی کے دامن کو بجھانا چاہے گی. جائے کہ اس کے گوشوارے سے لہو بہ رہا ہو اور اس کے گوشوارے چھین لیے جائیں، اس کے لوی پھٹ جائیں، اور جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کربلا کے صحرا میں یہ پوچھتی میرے جد تک مجھے جانا ہے، مجھے نجف کا راستہ بتا دو. کتنا ظلم کیا ہے اس ناقے پر. میں جب کبھی کوئی پڑھتا ہوں خدا کی قسم کلیجہ پھٹ جاتا ہے. اس ناقے پر اس بچی کو رسیوں سے باندھا گیا. جب ناقہ چلتا تھا کسی بڑے شخص کو بٹھا دو تو وہ زندہ نہیں رہ سکتا ہے. 4 سالہ بچی، روایت کے جملے ہیں، لہو کے ساتھ گوشت کے ٹکڑے گرتے تھے. اور یہی وجہ ہے آپ سوچیں کبھی کیا 4 سال کی عمر مرنے کی ہوتی ہے؟ 4 سال میں کوئی بچہ یوں ہی مر جاتا ہے؟ آج تک تاریخ لکھنے والے یہ پریشان ہیں کہ اس بچی کی موت کس وجہ سے ہوئی. کبھی کہتی ہے العطش قد قتلنا، ہائے پیاس مجھے مارے ڈال رہی ہے. ایک روز زندان میں یہ بچی رات فی المنام میں اباہا، اس بچی نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا کہ بابا آئے ہیں. بیٹیاں جب اپنے باپ سے جدا ہو جاتی ہیں، خدا آپ سب کو سلامت رکھے، آپ سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. رات فی المنام میں اباہا، بچی نے زندان میں جب اپنے بابا کو خواب میں دیکھا، بچی کہنے لگی بابا آپ کے جانے کے بعد ہمارے خیموں میں آگ لگا دی گئی. بابا سارے منظر، بابا جب میں پانی مانگتی تو شمر تازیانے لگاتا تھا. بابا سے گفتگو کرتے کرتے ایک مرتبہ بچی کی آنکھ کھل گئی. بچی کہتی ہے این الابی این ابی این ابی، بابا کہاں ہیں؟ وصل الخبر الی یزید، یزید تک جب خبر پہنچی، ملعون کہتا ہے مل حدث، ہوا کیا؟ تو حرات نے کہا یزید ایک 4 سالہ بچی ہے جو اپنے بابا کو زندان تک ڈھونڈتے ہوئے آئی ہے، جو کہتی تھی این الخربہ. اس نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا، وہ رو رہی ہے. اور ظالم کہتا ہے اذهبوا الیہا براس ابیہا لعلھا تتسلی، جاؤ اس بچی کو خاموش کرو اور اس کے بابا کا سر دے دو. ایک فقرہ کر دوں اور بات کو ختم. غور کیجئے گا زادارو، اس بچی بہت زیادہ پیاسی تھی، بہت بھوکی تھی. پیاس کی شدت سے اپنے بھائی سے کہتی تھی پیاس میری ہڈیوں میں بھیا اتر چکی ہے، مجھے نرم زمین پر دفن کرنا، اور زمین کو پہلے تم چھو کے دیکھ لینا بھیا نرم زمین ہو، اس لیے بھیا پیاس میری ہڈیوں میں اتر چکی ہے. ایک مرتبہ جب دور سے آتی ہوئی روشنی کو دیکھا، اتنی پیاسی ہے یہ بی بی، مگر جب روشنی کو دیکھا کہتی ہے پھوپھی اماں امتی امتی اننی ما طلبت طعما ولو جائے، پھوپھی اماں میں بھوکی بہت ہوں، پیاسی بہت ہوں، مگر مجھے کھانا اور پانی نہیں چاہیے. اس بچے نے سوچا شاید یہ ظالم خاموش کرنے کے لیے کھانا اور پانی لے کر آ رہے ہیں. لیکن جب قریب آئے تو دیکھا کہ باپ کا کٹا ہوا بیٹی کے آغوش میں. خدا کی قسم دنیا اس منظر کو کبھی نہیں بھول سکتی. ایک یتیمہ کی آغوش میں اس کے بابا کا کٹا ہوا سر، جس نے 3 جملے کہے اور اس دنیا سے چلی گئی. اور یہی وجہ ہے جب شام کی غسالہ نے دیکھا تھا اس بچی کو تو پوچھا تھا کیا یہ بچی کسی مرد کا شکار تھی؟ علی کی بیٹی نے کہا نہیں. کہا پھر اس کے جسم سے کرتا الگ نہیں ہو رہا ہے. اور یہی وجہ ہے عزادارو، جناب سکینہ کو اسی جلے ہوئے کرتے میں زندان شام میں دفن کر دیا گیا. علی کی بیٹی نے کہا مریض تو نہ تھی، لیکن کربلا میں اسے تازیانوں سے مارا گیا اور اسے ناقے کے پشت پر رسیوں سے باندھ دیا گیا تھا. جب ناقہ چلتا تھا بچی زخمی ہوتی تھی. خدا آپ سب کو سلامت رکھے. بہت ظلم کیا اس یزید ملعون نے. آج ضرورت اس بات کی دنیا کے سامنے بتاؤ تو صحیح کہ یزید نے کیوں اتنا ظلم کیا؟ کس نے یزید کو پالا تھا؟ کس کی آغوش کا یہ پروردہ ہے؟ یہ بندروں سے کھیلتا تھا جانور، یہ جانوروں سے کھیلتا تھا، یہ رقاصہ کا بیٹا ہے. اس کو خال المومنین بنایا ہوا جی جس نے تربیت کی. جی ایک رقاصہ کی آغوش کا پلا ہوا ہے، ایک رقاصہ اور بیت دعارہ کا یہ فرزند ہے.
میں نے کہہ دیا یہ لفظ، بیت دعارہ کا یہ فرزند ہے، رقاصہ کی آغوش کا پلا ہے، بندروں سے یہ کھیلتا تھا، شریعت کا مذاق اڑاتا تھا، محمد مصطفیٰ کی شریعت کو کچلتا تھا، اور اس نے بیعت اس لیے نہیں امام حسین سے مانگی تھی کہ امام حسین ہماری بیعت کر لے، 40 ملکوں میں اس کی حکومت تھی، بیعت اس لیے مانگی تھی کہ اگر امام حسین اس کی حکومت کی بیعت کر لیں گے، یعنی اس کی حکومت کو اپرووڈ کر دیں گے، تو یہ شریعت محمدی کو کچل دے گا، پھر کوئی نہیں بول سکتا۔ اگر کوئی بولے گا تو یزید کہہ دے گا کہ دیکھو جب نواسے رسول نے ہماری بیعت کو، ہماری اس حکومت کو اپرووڈ کر دیا بیعت کر کے، تو آپ کون ہوتے ہو؟ تو اس نے بیعت اس لیے مانگا تھا دین کو مٹانے کے لیے، شریعت کو مٹانے کے لیے۔ امام حسین نے سر کو کٹا دیا، دین نہیں مٹنے دوں گا، شریعت نہیں مٹنے دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس ایک سوال بیعت فاسق کو رد کیا، بس ایک سوال بیعت فاسق کو رد کیا، ورنہ کسی کی بات نہ ٹالی حسین نے۔ بہت شکر گزار ہیں قبلہ قلب عباس صاحب، آپ کے قیمتی ٹائم ایک مرتبہ پھر اہل بیت ٹی وی کو دیا، اور جو معانی و معارف خطبے کے اندر تھے ان کو اجاگر کیا، اور ہمارے نوجوانوں کے اذہان عالیہ تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ نہایت مشکور و ممنون ہے۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ تمام ہو گیا، اور ہماری اور آپ کی ملاقات